مال کی زکوٰۃ اگر وہ مال زکوٰۃ کے لائق ہے۔ یہ 4 عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ہر عبادت کے ساتھ، فرض عبادت کے ساتھ نفل عبادت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ نماز نفل نماز ہے۔ اب نفل میں 2 طرح کی ہے، ایک تو سنت مؤکدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے میں رہتے وہ نمازیں پڑھتے۔ ایک نفل نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، نفل نماز۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، صدقہ خیرات۔ روزہ رمضان میں رکھتے ہیں عورت مرد سب بالغ لوگ اگر مجبوری نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر مہینے میں 3 روزے 5 روزے اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ حج ایک مرتبہ آپ نے کر لیا تو آپ کا فریضہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جب چاہیں آپ حج کریں، جتنے چاہیں آپ حج کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، طبیعت چاہتی ہے کہ ذرا دیر تک نماز پڑھیں، امام صاحب رکوع کو چلے گئے تو آپ کو جانا پڑتا، سجدے میں آپ کی خواہش ہے کہ دیر تک اللہ سے دعا کرنا، امام صاحب اللہ اکبر بولے تو سجدے سے اٹھ جانا، تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا کر کے آخر میں بولے سلام پھرنے سے پہلے اچھا اللہ سے دعا کر لیں گے، کیا کیا مانگنا ہے سب۔ اب شروع کیا مانگنا، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی سلام پھیرنا پڑتا۔ اس لیے اللہ نے نفل عبادتیں بھی رکھی ہیں، تم الگ سے یہ سب پڑھ کے اللہ سے جتنی دیر چاہے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے۔ دوسری بات ہے کہ فرض عبادتیں سب مل کر ایک ساتھ کرتے ہیں، عام طور پر زکوٰۃ کا چھوڑ کے باقی نماز ہو روزہ ہو سب مل کر کرتے، لیکن اکیلے کرنے میں اللہ کا ڈر، عبادت کی خواہش، اللہ سے مانگنے کا شوق، اکیلا کرے تو اس میں زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہوتی، اس لیے بھی نفل عبادتیں ہیں۔ نفل روزہ رمضان میں سب رکھتے، روزہ سب رکھتے ہیں رمضان میں، باقی دنوں میں آپ نفل روزہ رکھے کس کو معلوم آپ روزے سے ہیں کیا؟ رمضان میں سب کو روزہ، کوئی روزہ نہیں ہے تو تعجب کرتا رہے، روزہ نہیں بھائی تعجب کریں گے، تو لہٰذا آدمی چاہتا ہے کہ صاحب میں روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کروں، ویسے ہر عبادت میں ہے، لیکن ایسا نہیں سمجھنا کہ نفل عبادت ہم لوگ چونکہ چھپ کر کرتے، کسی کا پریشر نہیں، اذان بھی نہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے، ایسا نہیں سمجھنا۔ فرض عبادتوں کا ثواب بے حساب، نفل عبادتیں کتنی کرے تو بھی فرض کے عبادت کا ثواب نہیں ملے۔ ہم نے فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی، فرض نماز، تہجد پڑھے 8 رکعت، 4 حصہ بڑھ کر پڑھے، تو کیا تہجد کا ثواب فرض نماز سے، فجر کی نماز سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، فرض نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں نے جو عبادتیں بندے پر فرض کی ہیں ان کو ادا کرتا ہے تو بندے کو میں اتنا ثواب دیتا ہوں کہ نفل عبادتوں کا اتنا ثواب نہیں دیتا۔ لیکن نفل عبادتیں بھی معمولی نہیں ہیں، نفل عبادتیں آدمی کرتے کرتے اللہ سے قریب ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ سب نفل کی برکتیں، سنت کی برکتیں۔ اس لیے جو لوگ صرف فرض عبادت کر کے بھاگ جاتے ہیں ان کا دل عبادت میں لگتا نہیں۔
کبھی شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بندہ میرے واسطے وقت دے، میں تیری کمائی میں برکت دوں گا، تجھے بے نیاز کروں گا، تجھے خوشحال رکھوں گا، سب ضرورت اللہ پوری کرتے جائے۔ اور اگر ایسے نہیں کیا، عبادت کے لیے وقت نہیں دیا، ہمیشہ میں تجھے محتاج رکھوں گا، ہمیشہ تو لوگوں سے مانگتا ہی رہے گا۔ لہذا نفل عبادتوں کو معمولی نہیں سمجھنا، بہت ثواب اس کا بھی ہے۔ رمضان کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے سلمان فارسی کی، لمبی حدیث ہے، محدثین اس حدیث کو ضعیف، کمزور کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے، ایک آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض عبادت کرتا ہے، 70 فرض کا اس کو ثواب ملتا رمضان میں۔ ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب ملتا، ایسا اس حدیث میں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ تو نفل عبادتیں کرنا چاہیے۔ نفل میں نے کہا 2 طرح کی ہیں، ایک سنت موقدہ، ایک عام نفل۔ سنت موقدہ اتنا ہی، اس سے زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں۔ نفل عبادت تعداد نہیں، جتنے چاہے کرتے رہو۔ فرض شرط یہ ہے کسی کا حق نہیں مارنا، نفل عبادت میں لگ کر اس کا خیال کرنا۔ اب اس کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی ہے کہ صاحب بس قرآن پڑھتے رہتا ہے، مسجد میں نفل نمازیں پڑھتے رہتا ہے، بس بیٹھے رہتا ہے۔ اب اس کی امی کو ضرورت ہے گھر میں کام کرنے کی، اس کے والد کو ضرورت ہے، کہاں بھی مسجد میں کیا کرتے ہیں وہ نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ماں باپ کا حق مقدم، اس کے بعد نفل عبادت۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے، نہیں تو ان کی خدمت نہیں کر کے، آپ کو سمجھو کہ 10 گناہ ہوا، نفل نماز پڑھ کے 1 ثواب ملا۔ 1 ثواب کو 1 گناہ کا بدلہ ہٹا دیے تو بھی 9 گناہ باقی ہیں۔ ایک آدمی آئے، بعض فرض عبادتیں بھی ایسی ہیں کہ صاحب ماں باپ کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بولے اللہ کے رسول آ گیا میں، اب آپ کے ساتھ رات دن جہاد میں رہوں گا، جہاں بھیجے میں جاؤں گا۔ میں آیا تو اماں باپ سب روتے تھے، اے جانو کو ہماری خدمت کرنے کوئی نہیں نا، کیا ہے، روتے تھے، چھوڑ کر آیا۔ اللہ کے رسول فرمائے تم کو کیا ثواب چاہیے؟ ہاں اللہ کے رسول ثواب چاہیے، جاؤ اماں بابا کو ہنساؤ، ان کو خوش رکھو، وہی ثواب۔ دیکھیے جہاد سے واپس کر دیا اللہ کے پیارے رسول۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب لوگوں کا حق کچھ بھی نہیں کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اب ایک مولوی صاحب ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نفل نماز، تلاوت، لوگوں کو مسئلہ پوچھنا ہے، کیا بھی کرنے، کہاں بھی مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تم نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، لیکن تمہارے لیے مسئلہ پوچھنے کتنے لوگ انتظار کرتے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے نا۔ نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جائیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن فرض عبادت کے اندر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم مقدم۔ اب آپ فرض نماز پڑھنے آنا چاہتے ہیں، آپ کے امی ابا رکھے ہیں، جان کو بھی اندھیرا ہے، بارش پڑتی ہے، فلاں ہے، بات نہیں مانیں گے، نہیں میں جا کر آؤں گا انشاءاللہ، کہنا چاہیے۔ ہاں ایسی خدمت ہے کہ آپ نماز کو آئے، ادھر ان کی جان جانے والی ہے، کچھ بھی ہے، ایسی صورت میں جماعت سے نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھ لیں گے۔ باقی جو ماں باپ کا خیال کرنا وہ ضروری ہے۔ تو نفل عبادت میں فرض عبادت میں فرق ہے کہ صاحب نفل عبادت
جتنی چاہیں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے چند اوقات کے۔ فرض نماز میں کسی نے اتنے ہی پڑھنا، اس وقت ہی پڑھنا۔ اور اسی طرح دوسری بات فرض عبادت کے اندر یہ بھی ہے کہ صاحب ہم اس کو اتنی ہی کرنا، ویسے ہی کرنا۔ نفل عبادت میں وہ بولا کہ صاحب ایسا نہیں، جتنی چاہے پڑھو۔ ربیعہ بن مالک اسلمی ایک صحابی، انہوں نے اللہ کی خدمت کی، اللہ کے رسول کی خدمت کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے کیا جی کچھ ہونا، کیا مانگو؟ کوئی پیسے سے مانگتے نہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ ہاں جب زکوٰۃ وغیرہ کا مال آتا نا تب آتے لوگ سلام کرنے، السلام علیکم السلام، اچھا معلوم کیا آ گیا بول کر، ہاں اچھا دیتا ہوں، رکو، دیتے اللہ کے۔ باقی کوئی بھی آ کر اللہ کے رسول کے پاس قرض مانگتے نہیں، اللہ کے رسول 5 روپیہ لیتے ہیں، 200 روپیہ نہیں۔ اللہ کے رسول بھی صحابہ سے کبھی قرض نہیں مانگے، کبھی قرض مانگے تو کسی یہودی سے مانگ کر لیے۔ صحابہ جا کر قرض دیں گے کہ اللہ کے رسول کو نہیں دیں گے نا، ایسا تھا۔ تو بہرحال اس صحابی سے پوچھا اللہ کے رسول نے، کیا جی کیا مانگتے، مانگو جی۔ الحمدللہ میں ہوتا تو فوراً بولتا اللہ کو 10 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، کام بن جائے گا، پھر گھر لے لوں گا، فلاں دے دیتے ہو، یہ کار لے کر دے دیجیے۔ صحابہ کو کار وار کی کیا ضرورت ہے، لوبیا کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو جنت چاہیے نا۔ انہیں نے کہا اللہ کے رسول دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کو دیکھتے رہتا نا، جنت میں بھی ویسا رہنا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ رہنا، خدمت کرنا، دیکھتے رہنا، آپ کی بات سنتے رہنا۔ دوسرا کہتے بھی مانگو جی، نہیں اللہ کے رسول مجھے یہی چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ صاحب مجھے بھی وہی جنت، آپ کو وہی جنت، ویسا نہیں۔ میں جنت میں جب چاہوں آپ سے آنا، ملنا، بات کرنا، بیٹھنا، جسے دنیا میں ہوں۔ اچھا زیادہ نفل نمازیں پڑھو، اللہ کے رسول کیا بولے؟ زیادہ نفل نمازیں پڑھو بولے۔ اب زیادہ نفل نمازیں پڑھے تو جب چاہے پڑھ سکتا آدمی نا، وہ جو منع کیے ہوئے اوقات ہیں ان کو چھوڑ کے اب سمجھ لیں کہ صاحب 6:13 کو سورج طلوع ہوتا، اب اس میں 12 منٹ ڈھکل ڈالا، 6:25 کو سورج اوپر آ گیا۔ اب یہاں سے لے کر 11 ساڑھے 11 تک نفل نماز پڑھ سکتے آپ، جتنے چاہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت۔ لیکن گھر کا خیال کرنا شاید، گھر میں امی کو ضرورت ہے کہ سب جا کر بازار سے بیگن لے کر آؤ، ٹماٹر لے کر آؤ، ناشتہ پکانے دو، آپ یہاں عبادت کریں، وہ عبادت نہیں بھائی، کسی کا حق فوت نہیں ہونا، سب کا حق ادا کرو، عبادت کرو۔ اتنی دیر میں جتنے چاہیں آپ پڑھیے نا، اجازت ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ زیادہ نفل نماز پڑھو جی بولو۔ اسی طرح ظہر میں 20-25 منٹ سورج اوپر رہتا نا، وہ چھوڑنے کے بعد آپ مغرب سورج غروب کے قریب ہونے تک جتنی چاہے نفل نماز پڑھ سکتے۔ ظہر سے لے کے یوں سمجھے کہ 5:40 کو سورج غروب ہوتا ہے تو 5:15 5:20 تک پڑھ سکتے آپ نفل۔ عصر کی نماز پڑھ کر بھی نفل نماز پڑھ سکتے، حدیث میں ویسا بھی ہے۔ مغرب پڑھ لیے نا، عشاء کو 1.5 گھنٹہ ہے، پڑھتے رہو جتنے چاہے رکعت۔ عشاء پڑھ لیے، فجر کی اذان تک جتنی رکعت چاہے پڑھو، دیکھو نفل کے لیے وقت بھی نہیں ہے اور اسی طرح تعداد بھی نہیں نفل عبادت۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی فرمایا زیادہ سجدے کرو۔ زیادہ سجدے کرنے کا مطلب لوگوں نے یہی لیا ہے کہ نفل نمازیں زیادہ پڑھو۔ اب نفل نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے دعا بھی کریں گے اس میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں گے نا تشہد میں۔ اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو زیادہ درود پڑھے گا میرے اوپر، زیادہ مجھ سے قریب رہے گا جنت میں۔ عبادتیں چھوڑ کر نہیں، فرض عبادت سے سب کر کے درود پڑھنے والے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے پیارے رسول پر درود بھیجنے والے
قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب رہیں گے۔ تو درود پڑھنا بھی ایک عبادت، بڑی عبادت۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب نفل نماز جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ نفل کہلاتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اب اس میں 2 حدیثیں آئیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر کی آئی، ایک ام حبیبہ کی آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ایسا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 10 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 10 رکعت ہمیشہ پڑھتے مدینے میں رہتے وقت۔ وہ کون سی 10 رکعتیں ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، 10 رکعت۔ باقی عصر میں نفل، مغرب سے پہلے نفل، عشاء سے پہلے نفل۔ ام حبیبہ کی حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت ایک دن میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل دے گا۔ جنت بھی، اس پہ بھی ایک محل شاندار، یہ اللہ کا وعدہ۔ اب اس میں 10 رکعت، اس میں 12 رکعت۔ کہاں فرق آیا؟ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت یا 4 رکعت سنت پڑھ سکتے، چاہے تو 2 پڑھو چاہے تو 4۔ اب 4 پڑھیں، 2 کر کے پڑھنا کہ چاروں ملا کر پڑھ سکتے؟ 2 رکعت پڑھو سلام پھیرو، 2 رکعت پڑھو سلام پھیرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 4 رکعت پر ملا کر پڑھ لیا ایک ہی سلام سے، وہ بھی جائز۔ حدیث میں ایسا آتا ہے کہ ایسی نفل نہیں پڑھنا کہ بعد میں آنے والی نماز کے مشابہ ہو۔ ظہر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے تو ظہر بھی 1 رکعت سلام سے 4 رکعت پڑھتے نا، اس لیے تھوڑا فرق کر لیتے۔ یہ پڑھتا ہوں نا، یہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ۔ ذرا تاکید ہے اس میں۔ ایک دوسری اس کا نام ہے سنت راتبہ۔ راتبہ بولے تو ہمیشہ کرتے تھے، 2 نام بھی اس کے ہیں۔ یہ 10 یا 12 رکعت کا نام ہے سنت راتبہ، سنت مؤکدہ۔ ایک اور نماز تھی جو تہجد کی نماز کہلاتی ہے، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے فرض تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرض کو کم کر کے اس کو بھی سنت بنا دیا۔ ٹھیک، فتہجد بہ نافلۃ لک، تم تہجد بھی پڑھو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہے۔ یہ ایک معنی اسے کیا۔ دوسرا معنی بولتے نہیں، اللہ کے رسول پر زندگی بھر تہجد کی نماز فرض تھی، تو اس کا کیا مطلب؟ فتہجد بہ نافلۃ لک، تم تہجد پڑھو یہ تمہارے نفل ہے۔ نفل کا مطلب 5 سے ایک اور بڑھ کر ایک زیادہ نماز، یہ بھی پڑھنا تمہیں، ایسا مطلب۔ صحابہ کرام کو کتنا شوق تھا نماز کا، اللہ تعالیٰ بولا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے رات بھر نماز پڑھو، تھوڑا سو جاؤ، رات میں نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹہ نماز پڑھتے، 3 گھنٹہ سوتے۔ وہ قرآن کے اس دوسرے رکوع میں تفصیل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم بھی اور صحابہ بھی آدھی رات تہجد پڑھتے، پوری رات تہجد پڑھتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تم کو اتنی طاقت نہیں، اللہ کام کر دیا، اب رات میں پڑھو، تھوڑی نماز پڑھو۔ اتنا شوق صحابہ کو نماز پڑھنے کا تھا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس آدمی کو نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کو سب سے خوشی نماز میں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو نماز کی عادت ہے
شوق اتنا نہیں ہے. ہاں تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے، لیکن وہ شوق ہمارے اندر اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہماری نماز میں دل پرا گندہ رہتا ہے، نماز میں کھڑے رہتے ہیں، خیالات ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری نماز میں وہ اثر نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ اثر پیدا ہو گیا تو الحمدللہ بندہ جب کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کے پاس کھڑے ہو گیا، اب اللہ سے بات کرتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فوراً بولتا حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کیا. اللہ اکبر. اللہ سکھایا ہم کو ایسا پڑھو جی، اور اللہ خود اس کا جواب دیتا. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، یہ بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. مالک یوم الدین، ہاں یہ بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے، میری بڑائی مانتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اچھا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے کیا؟ ٹھیک. ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں بندے کی خواہش پوری کروں گا. اب یہ پڑھتے وقت وہ ہمارے دل میں آنا بات، اللہ جواب دے رہا بھائی الحمدللہ رب العالمین. اللہ بول رہا حمیدنی عبدی. وہ کہاں سوچتے ہیں ہم لوگ. بعض مسجد ہے تو ایسا ہے کہ صاحب پڑھتے وقت سورہ فاتحہ ایک سانس پونی سانس میں پڑھتے، خاص کر تراویح کی نماز ہو. اور باقی نمازوں میں بھی میں دیکھا بالکل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. موقع ملے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ بھی پڑھ دیں گے اس کے ساتھ ملا، ایک سانس میں اتنا پڑھتے. اللہ جواب دیتا نہ سنیں. اس لیے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ٹہر ٹہر کر پڑھتے. تو آپ کو سنت نفل نمازوں کا حال معلوم ہوا. تو نفل نماز میں ہم نے حدیث پڑھی ربیعہ بن مالک اسلمی کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ نفل نماز پڑھو جی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تم کو موقع دے گا کہ میرے ساتھ رہو گے، اٹھتے بیٹھتے بات کریں، جب چاہو گا اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر کی. میں نے کہا 10 رکعت بولے نا وہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات. تو صحابہ کیا کیا نوٹ کرتے تھے. دیکھو اللہ کے رسول کی زندگی کھلی کتاب، کیا بھی چھپ کر کرنے کا نہیں. چھپ کر آدمی کیوں کرتا ہے؟ 2 وجہ سے کرتا ہے. ایک اس لیے کہ صاحب وہ چھپ کر چوری گیری کرتا نا، وہ ایک مسئلہ. دوسرا چھپ کر نیکی کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہوا تو ثواب کم ہو جائے گا. کیا نفل سب گھر میں پڑھنا، لوگوں کو نہیں معلوم ہونا ایسا، تو چھپ کر کرنے کی ہے. تو اس لیے آدمی چھپ کر کرنے کی نماز میں ثواب زیادہ ہے نا. فرض میں نہیں بولتے ہو تو یہ نفل نماز کی بات ہے. ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا سنت نماز، اسے سمجھو کہ 70 نمبر ملیں گے. ایک آدمی گھر میں جا کر وہی 2 رکعت پڑھتا 100 نمبر ملیں گے. پوری نفل نمازیں گھر میں پڑھے تو زیادہ افضل سوائے تراویح کی نماز کے جو جماعت کے ساتھ ہے، بارش کی نماز کے، اس طرح کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عید کی نماز وغیرہ. باقی جتنی نفل نمازیں ہیں وہ سب گھر میں پڑھنے سے زیادہ ثواب. ہمارا مسئلہ ایسا تھا کہ ہم لوگ مسجد ہی میں پڑھتے ہیں، پہلے کی سنت بھی بعد کی سنت بھی. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ گھر میں سہولت نہیں رہتی پڑھنے کی. دوسری بات یہ ہے سب گھر سے نکل کر سنت پڑھنے کھڑے ہوتے، یاد آتا ہے سارا فلاں کام ہے، ادھر کام ہے، گھر کے کام سب کرنے لگتے. اس وقت چلو مسجد کو چلے جائیں، وہاں گئے تو پڑھ لیتے. گھر میں سنت پڑھیں گے بول کر سوچیں کوئی آ گیا ملنے، کوئی فون آ گیا، کوئی کام یاد آ گیا، وہ سنت ہوتی نہیں. اس لیے مسجد میں پڑھ لیتے لوگ. بری بات نہیں ہے، خراب نہیں ہے، پڑھ سکتے مسجد میں بھی. لیکن صاحب اکرام نفل نماز گھروں میں پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر کی حدیث دیکھیں گے 10 رکعت کون سی ہیں. رکعتین قبل الظہر،
اللہ کے رسول میں نوٹ کرتا تھا روزانہ 10 رکعت پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، ورکعتین بعد، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ فی بیتی ہی کا لفظ آیا، خاص کر مغرب کے بعد کی سنت اللہ کے رسول گھر میں ہی پڑھتے، باقی سنت تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں بھی پڑھے ہوں، لیکن مغرب کی نماز کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر بولتے ہیں وہ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں گھر میں ہی پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، اسی طرح عشاء کے بعد کی 2 رکعت وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے، اور فجر کی سنت بھی گھر میں پڑھتے لیٹتے تھے۔ ورکعتین قبل الصبح، فجر کی جماعت سے پہلے 2 رکعت، 10 رکعت ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 نماز سنت کی اللہ کے رسول گھر میں پڑھتے تھے۔ ظہر سے پہلے بات کی، کبھی مسجد میں پڑھ لیے، کبھی گھر میں پڑھ لیے، ہو جاتا تھا۔ اس نماز کے لیے یہ بھی ایک بات ہے، اگر چھوٹ گئی، ظہر کے پہلے کی 2 رکعت چھوٹ گئی، مغرب سے عشاء فجر سے پہلے کی 2 رکعت چھوٹ گئی، باقی سب بعد کی سنت ہے نا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، یہ 2 نمازیں ایسی ہیں یہ سنت چھوٹ گئی۔ مثلا فجر ایک آدمی کو آیا، جماعت ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، اب اسے سنت نہیں پڑھنا، سیدھا کے جماعت میں شامل ہو جانا۔ بھائی سنت تو بہت تاکید ہے نا، فجر کی چھوٹ گئی نا، کیا کرنا، بعد میں پڑھ لو۔ بعد میں پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فجر کی نماز ختم ہوئی، سلام پھیرے، اب 2 رکعت پڑھ لی فجر کی سنت نیت کر کے، نہیں سورج نکل کے یا 15 منٹ کے بعد فجر کی سنت پڑھ سکتے، دونوں پڑھ سکتے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ ایک پڑھتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر پیچھے دیکھے تو ایک آدمی سلام پھیر کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھے، نماز پڑھے بعد اللہ کے رسول پوچھا آج صبح اربان کیا جی فجر کی نماز 4 رکعت پڑھتے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، پہلے فجر سے پہلے سنت نہیں پڑھ سکا میں، وہ 2 رکعت میں پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی سنت چھوٹ گئی فجر کی تو ہم فجر کے بعد وہ سنت پڑھ لے سکتے ہیں، نہیں تو سورج نکل کے 10-15 منٹ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی بات آئے گی تو وہاں دوسری بات بولیں گے کہ صاحب تہجد کی قضا کیا ہے۔ اب ظہر تو بول دیے، جمعے کے دن کیا کرنا، باقی دنوں میں سمجھ میں آ گیا، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، فجر، جمعے کے دن کیا کرنا، عصر میں نفل نہیں نا، اس لیے جمعے کے دن کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جمعے کے بعد اللہ کے پیارے رسول گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، تو جمعے کے بعد کی 2 رکعت سنت۔ دوسری حدیث میں فرق آیا، مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھنا جمعے کے بعد کی سنت، گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھنا۔ جمعے سے پہلے کتنی سنت پڑھنا نہیں، جتنی چاہے پڑھو، 2، 4، 6، 8 پڑھتے رہو، خطبہ شروع ہونے تک، خطبہ شروع ہوا ختم، اب نہیں پڑھنا۔ ہاں باہر سے آئے آپ، مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا۔ تو جمعے کی پہلے کی سنت کی تعداد نہیں ہے کتنے پڑھنا، جتنے چاہے پڑھ سکتے، خطبہ شروع ہونے تک ہی، خطبہ شروع کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور بھی ایک لفظ آیا حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، فجر کی سنت پڑھ کے داہنی کروٹ تھوڑی دیر لیٹتے، سوتے نہیں لیٹتے۔ پہلے ہمارے یہاں مسجد میں بہت ہوتا تھا یہ، اب سب چھوڑ دیے، یہ بھی ایک سنت ہے، کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تھوڑی دیر۔ لوگوں نے فرق کیا اس میں،
کہا کہ بات ایسی ہے، گھر میں پڑھے تو تھوڑی دیر لیٹنا، مسجد میں پڑھے تو نہیں لیٹنا۔ حالانکہ ویسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا ہے جب تم میں کا کوئی آدمی فجر کی سنت پڑھ لے تو تھوڑی دیر لیٹے دانی طرف، گھر میں پڑھے تو بھی لیٹے، مسجد میں پڑھے تو بھی لیٹے، لیکن یہ سنت چھوڑ دی۔ مجھے خود یاد نہیں رہتا فجر کی سنت پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹنا نا، بھول جاتے۔ پہلے بہت پابندی تھی اہل اس مسجدوں میں، ضرور لیٹتے تھے، اب وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ بھی ایک سنت ہے، لیکن یہ سنت ہمارے یعنی ہر جگہ ختم ہو گئی۔ عرب میں بھی ہم نے دیکھا مسجدوں میں سنت آ کر پڑھتا ہے، کوئی لیٹتے نہیں۔ حالانکہ سنت بالکل صحیح ہے، ثابت ہے، عمل کرنا چاہیے، پورے نہیں کرے تو کچھ لوگوں تو عمل کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع اربا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کبھی 4 رکعت سنت چھوڑتے نہیں تھے۔ اب اس میں 4 رکعت آئے، 4 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے اللہ کے پیارے رسول۔ اور اسی طرح اور 2 رکعت عصر کے بعد بھی نہیں چھوڑتے تھے، یا ظہر کے بعد کی 2 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ اسی کو سنت راتبہ، سنت موقدہ کہتے ہیں۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعظما منه علی رکعتي الفجر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سنت موقدہ سب پڑھتے تھے، لیکن فجر جو ہے نا وہ تو پہلی 2 رکعت ہے فجر، وہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اللہ کے رسول۔ اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ سفر میں گئے ہم لوگ، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کی سنت معاف، لیکن فجر سے پہلے جو سنت ہے نا، بستی میں رہے تو بھی پڑھنا، سفر میں رہے تو بھی پڑھنا۔ کیا بھی دلیل اس کی؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آ رہے تھے واپس مدینے کو، راستے میں رات بھر چلتے چلتے صحابہ بولے اللہ کے رسول تھوڑی دیر سو گئے تو اچھا رہے گا نا، بہت تھک گئی طبیعت رات بھر، نہیں بھی فجر کا وقت قریب ہے، سوئے تو سوتے رہ جائیں گے نا، فجر کا وقت نکل جائے گا۔ نہیں، اللہ کے رسول بہت تھک گئے ہیں، بھائی سو جائیں گے نا۔ حضرت بلال بولے نہیں اللہ کے رسول میں اٹھاتا ہوں، سب کو اٹھاتا ہوں، میں جاگتے رہتا ہوں، چلو بھائی پڑھاؤ کرو، سو جاؤ۔ سو گئے۔ حضرت بلال سورج نکلتا نا ادھر دیکھتے ہیں، وہ صبح نکلتی کیا، سفیدی آتی کیا، انہیں 5 منٹ میں سو گئے تو بلال 10 منٹ میں سو گئے۔ سورج نکل گیا، سب پریشان، ارے کیا ہوا؟ تو کہ اللہ کے پیارے رسول جو بولتے نا وہ مصلحت رہتی ہے، اس میں مان لیتے۔ صحابہ تھکے ہوئے تھے بیچارے، کیا کرتے ہیں؟ بلال کیا جی کہا؟ تم بولے نا جگاتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ نیند آئی نا مجھے بھی آ گیا، آپ کو جو نیند آئی نہیں وہ نیند آ گئی مجھے بھی۔ ہاں، یہ جگہ شیطان ہم لوگوں کو، یہاں شیطان بھی ہے جی ہمارے ساتھ، چلو اس جگہ کو چھوڑ دو، ذری دور جا کے چلو جی سب وضو کرو، اذان دو، اس کا 2 رکعت نفل پڑھے یعنی سنت پڑھے، پھر فرض پڑھے۔ دیکھو سفر میں اللہ کے پیارے رسول پہلے سنت پڑھے اذان کے بعد، اس کے بعد جماعت ہوئی۔ بعض حدیثوں میں سنت کا ذکر آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں رہے تو بھی فجر سے پہلے کی 2 سنت پڑھنا چاہیے، باقی سنتیں معاف ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے۔ ولی مسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی جو 2 سنت رکعت ہے نا وہ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے اللہ کو، لہذا فجر کی سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سنت جو اللہ کو بہت پیاری ہے، کب؟ فجر سے پہلے پڑھی تو، فجر کے بعد پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ثواب نہیں ہے اس میں۔ ایک غلطی یا بدعت اہل حدیثوں کی، یہ غلطی یا بدعت حنفیوں کی فجر میں۔ اہل حدیثوں کی بدعت غلطی کیا بولے تو
سال میں 350 پر 4 دن ہجری حساب سے بولے تو 350 دن فجر کے بعد پڑھیں گے سنت، 4 دن فجر سے پہلے پڑھیں گے۔ کیا فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نا بھائی؟ اللہ، یہ بدعت اہل حدیثوں کی۔ حنفیوں کی بدعت کیا؟ وہ جماعت ہوتے رہتے، کچھ بھی رہتے، اپنی نماز پڑھیں گے۔ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہتے بولے تو ایک مسجد میں 50 امام، ایک امام بڑی جماعت کے، باقی انہوں پڑھتے رہیں گے، تو ایک مصیبت ان کی۔ تو اس لیے فجر کا بہت خیال کرنا چاہیے میرے بھائی۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان میں کیا بولتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم کون سا بولنا، کب بولنا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج تک بھی عرب ممالک میں بہت سی جگہ 2 اذان ہوتے، ایک تہجد کی اذان اور ایک فجر کی اذان۔ فجر کو آدھا گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ ہے، تو ایک اذان ہوتی تہجد کی، اس میں بولنا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو بھی تہجد پڑھو۔ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم سب اٹھ کو چاہیے، آپ کیا بولنا سب جگتے ہی تہجد کھڑ گئے نا، اس لیے الصلاۃ خیر من النوم تہجد میں بولنا، فجر میں نہیں بولنا، ایسا مسئلہ علماء کا۔ بعض علماء بولے نہیں، فجر کی نماز میں بول سکتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے فجر کی اذان جو ہی ہوتی ہے فوراً جاگ جانا۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ فجر میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے پیشاب کی، اس کی اس کی، منہ صاف کرنا، کلی کرنا سب، اس لیے فجر میں ذرا زیادہ رکھنا چاہیے۔ 20 منٹ 15 منٹ رکھے کیا ظہر میں عصر میں، فجر میں 20 منٹ رکھو، وہ بھی بس نہیں کیا 25 منٹ رکھو، تھوڑا 5-10 منٹ فرق رہے اچھا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت رکھے تو 6 بجے رکھے تو بھی فجر کے بعد ہی سنت پڑھیں گے، کیا کر سکتے، وہی سے لوگوں کا اعتبار نہیں، اس کا خیال کریں۔ تو فجر کی نماز کی سنت فجر کی جماعت سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اب ایک آدمی فجر کی نماز میں سنت کے واسطے کھڑا ہوا، گھڑی ہے دیکھنا چاہیے، کھڑے ہو گئے، 1 رکعت پڑھے، نماز کھڑی ہو گئی، اب کیا کرنا؟ نماز چھوڑ کے آگے جماعت میں مل جانا۔ یہ نہیں کہ سب 1 رکعت ہوگی نا، اب وہ ختم کر لے کر چلے جائیں گے، نہیں، چھوڑ دینا نماز۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت، اقامت ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی تو اب کون سی نماز میں نہیں پڑھنا، یہ جماعت میں آ جانا، یہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب نماز چھوڑنا بولے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، السلام رحمۃ اللہ، السلام رحمۃ اللہ، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں بھی، چھوڑ دیا ہو گیا، ہاتھ باندھے تھے کھول دیا، آگے جماعت میں مل گئے، اس کا سے تشہد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوڑ دینا جماعت۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی آخری سجدہ کیا، جماعت کھڑی ہو گئی، جلدی تشہد پڑھ کے جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں، نہیں، وہ اس وقت بھی چھوڑ دو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ فرض نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة، رواه مسلم۔ وفي روایت تطوعا، ام حبیبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیوی، ام حبیبہ، مکے کے ایک بڑے آدمی، کافروں کے سردار، پیسے میں، تجارت میں، کاروبار میں، ان کا نام ابو سفیان، ان کی بیٹی ام حبیبہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیے، ام حبیبہ بھی اور ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے، باپ نہیں ہوئے، اور ان کا بھائی معاویہ بھی نہیں ہوئے، بعد میں ہوئے، لیکن ان کو اللہ توفیق دیا، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد مکے والے بہت ستائے نا مسلمانوں کو، کتنے لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ کو چلے گئے، ایک ملک کا نام حبشہ، اسے ابھی سے نہ بولتے آج کل، جدے سے سمندر پار کرے تو وہ آتا، تو میاں بیوی دونوں چلے گئے وہاں۔
حبشے کو، مسلمان دونوں۔ وہاں جا کر پتہ نہیں ان کے شوہر کو کیا سمجھ میں آیا، عیسائی بن گئے۔ وہاں حبشے میں عیسائی بادشاہ تھا، بہت نیک، بہت اچھا بادشاہ، اسما ان کا نام تھا، نیک آدمی۔ وہاں عیسائیوں کو سب دیکھ کر بدل گئی نو۔ اب مسلمان عورت کا شوہر اگر کافر ہو گیا یا بیوی کافر ہو گئی مسلمان کی، نکاح ٹوٹ جاتا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، نکاح باقی رہتا تھا، اسلام کا انتظار کرتے تھے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب یہ ام حبیبہ کے شوہر عیسائی بنتے ہی ام حبیبہ ختم ہو گئی، نہیں ان کو پسند نہیں کی، چھوڑ دی۔ اللہ کے پیارے رسول کو مدینے میں معلوم ہوا کہ ام حبیبہ بیوہ ہو گئیں، حبشے میں ہیں ابھی۔ عدت کے دن گزرتے ہی اللہ کے پیارے رسول 2 صحابہ کو بھیجے، جاؤ جی ام حبیبہ کو میرا پیغام دو، میں شادی کر لیتا ہوں ام حبیبہ سے۔ اللہ دیکھو کیا کیا انتظام کرتا۔ وہ 2 آدمی آئے، آ کر ام حبیبہ کو ایک عورت کے ذریعے پیغام بھیجے کہ ام حبیبہ سے بتاؤ عدت پوری ہو گئی، اللہ کے رسول ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آ کر بولی ایک عورت، اس طرح اللہ کے پیارے رسول آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ام حبیبہ کو اتنی خوشی ہوئی، ہاتھ میں انگوٹھی انگلی نکال کر عورت کو دے دی، لے تحفہ، تو اتنی بڑی خوشخبری لائے نا، تحفہ دے دی۔ اس کا وہی نکاح ہو گیا ام حبیبہ کا، اللہ کے پیارے رسول مدینے میں، ام حبیبہ حبشہ میں، سمجھو کہ 800-700 کلومیٹر ہے نا۔ نکاح ہو گیا، بادشاہ تھے نا، بادشاہ بلائے لوگوں کو، دیکھو بھی اللہ کے پیارے رسول ان کا جو ہے نکاح ان سے کر لیے، ان کی شادی اللہ کے رسول سے ہو گئی۔ لوگ جانے لگے، بادشاہ نہیں، رکو رکو بھائی، شادی میں کچھ کھا پی کر جاؤ، ولیمہ کھلا دیا۔ پھر اس کا اللہ کے پیارے رسول بھیجے صحابہ، بلا کر لاؤ، ام حبیبہ کو بلا کر لائے مدینے کو، آ گئے۔ دیکھو ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت دیتا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، اتنی۔ ابھی ان کے والد سب مسلمان ہوئے نہیں، بھائی بھی نہیں ہوئے، لیکن ام حبیبہ کے دل میں اللہ نے اتنی بڑی ایک وہ اسلام کی نعمت دل میں ڈال دی، قبول کر لی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول سے آ کر ام حبیبہ ملے بیوی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا، اب کوئی آدمی سعودی میں ہے، اب اسے ویزا نہیں ملتا، ٹکٹ نہیں ملتا، مدراس کی لڑکی ہے، شادی کر سکتے کیا؟ سامنے رہنا ضروری ہے کیا؟ نوشو رہے تو اچھا ہے، نہیں رہے تو کہیں بھی رہے، شادی کر سکتے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا؟ ایک آدمی کو یہاں وکیل بنانا، بھائی تم میرے ایجنٹ وکیل، فلاں کی لڑکی اس کے والد سے جا کر بولو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنا مہر، جا کر بولے بھائی وہ سعودی میں ہی نا احمد بھائی، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، مہر بولیں اتنا، ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کر نکاح پڑھا دیا، ہو گیا۔ لڑکی رہنا، اور یہ بھی شرط ہے کہ لڑکا جو ہے نا فون میں بات کرتا، مثلا فون سے یہاں پوچھے کیا بھی آپ قبول کیے کیا؟ ہاں بھائی میں قبول کیا، لوگ سنے، 2 گواہ بنا لیے، آواز پہچاننا ان کی آواز، پہلے سے خط بھی لکھے رہیں گے، وہ سب رکھ کر شادی کر سکتے۔ فون سے نکاح ہوتا مگر دھوکہ نہیں ہونا۔ اب تو سب فوٹو دیکھ کر کر سکتے ہیں نا۔ ویسے ایک نکاح ہوا رائے پیٹا میں، لڑکا تھا سنگاپور میں، لڑکی تھی رائے پیٹا میں، شادی فوراً کھول دیے، ہاں صاحب اب دیکھو نیٹ آ گیا، لڑکا لڑکی سب ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، شادی منظور۔ میں ویسا شادی نکاح کرا کے چھوڑا، جائز ہے، سامنے ہی رہنا، نوشو کوئی بھی ضروری نہیں۔ ام حبیبہ کا نکاح ویسے ہی نہ ہوا۔ پھر اللہ کے رسول یہ نہیں فرمائے کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہونا، ویسا سب کیا بھی نہیں ہے نا، طلاق ہو نکاح ہو، سامنے رہنا کیا بھی ضروری نہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی گیا بنگلور کو، وہاں ہے، وہاں سے طلاق لکھ کر بھیجا،
اس کی ہینڈ رائٹنگ سب کو معلوم، دستخط سب کو معلوم، طلاق ہو جاتی. فون پر طلاق بولتا کیا؟ ہاں آواز پہچانتے کیا لوگ؟ اور وہاں 2 آدمی گواہ بنانا بنگلور میں. دیکھیے میں فون کرتا ہوں میری بیوی کو، تمہیں دونوں رہو بھائی، میں تجھے طلاق دیا. ہو جاتی طلاق، نکاح بھی ہو جاتا فون سے اور طلاق بھی ہو جاتی. سامنے ہی رہنا کیا بھی ضروری نہیں. ایسے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ایسے اللہ کے پیارے رسول کی ایک پیاری بیوی ام حبیبہ، بہت ان کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ کے پیارے رسول کی، اتنی عزت تھی. ایک مرتبہ ابو سفیان آئے اللہ کے رسول سے ملنے کے واسطے، ابھی کافر ہی مسلمان ہوئے نہیں انہوں. اللہ کے رسول سے بات کرنے کے واسطے کہتے بھی ایک آدمی رہے تو اچھا رہے گا نا، ان کے تھرو بات کریں گے. ارے میری بیٹی ہے نا اللہ کے رسول کی بیوی نا، بیٹی کے گھر کو جائیں گے، بولیں گے بیٹی میں اللہ کے رسول سے بات کرنا. گائے بیٹی کے گھر کو آئے ام حبیبہ کے گھر، پلنگ میں سمجھو کہ ابھی معمولی چیز بچھی ہوئی تھی نا، بیٹھنے کا ابو سفیان، ابا ذرا رو ابا، وہ چادر سب لپیٹ کر بیٹھو بولے. حیران ہو گئے کیا بیٹی اتنی بدل گئی، اتنی بھی عزت نہیں کیا. چادر سب ہٹا کر بولتی بیٹھو. کیا بیٹی بدل گئی کہ تو اتنی زیادہ؟ نہیں اللہ کے پیارے رسول کا بستر، آپ ابھی کفر کی حالت میں ناپاک ہیں، یہ اللہ کے رسول کا پیارا پاک بستر، آپ نیچے بیٹھو. اتنی زیادہ اللہ کے رسول کی محبت، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول کی بیوی بنایا ان کو. تو ان کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے فرض نماز کے علاوہ سنت نماز ایک دن کو 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. 12 رکعت. اب ایک آدمی کی ظہر سے پہلے کی سنت چھوٹ گئی، آیا جماعت ہوتی ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ ظہر کے بعد سنت پڑھ سکتا، ضروری نہیں. دیکھو پہلے 2 رکعت چھوٹ گئی، ظہر سے پہلے 2 نہیں تو 4 پڑھنا تھا نا، جماعت کھڑی ہو گئی، کیا کرنا؟ اس واسطے وہ آدمی فرض نماز کے بعد وہ دور سنت پڑھ سکتا. کیسے پڑھے گا؟ ظہر کی نماز ختم بھی، ظہر کے بعد کی 2 سنت پڑھ لینا، اس کا چھوٹی ہوئی نماز 2 رکعت 4 رکعت وہ پڑھنا. اس کا خیال کرو. پہلے فرض نماز، اس کا فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد چھوٹ گئی نا وہ نماز قضا کر سکتے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا موقع دیتا ہے نیکی کمانے کا. نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط کام نہیں، چھوٹ گئی چھوڑ ڈالے کوئی بات نہیں، سنت نا. لیکن اللہ ثواب کمانے کا موقع آپ کو دیا ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتے، جیسے فجر کی سنت پڑھتے نا ویسے یہ بھی پڑھ سکتے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. یہ سنت موقدہ نہیں، سنت راتبہ نہیں، نفل، لیکن ثواب اس میں بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول کی دعا ہے جو آدمی کے عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اللہ کی رحمت ملے تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اس لیے عصر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھیں، ٹائم ہے تو اچھا ہے، ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. اس کا بھی خیال کریں، چھوڑ ہی نہیں دینا عصر کو پڑھنا. عن عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء کراہیۃ یتخذ الناس سنۃ. رواہ البخاری. عبداللہ بن مغفل ایک صحابی کا نام، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے آجی مغرب سے پہلے پڑھو نماز، مغرب سے پہلے نماز پڑھو جی. اچھا جو چاہتے پڑھو، دوسری نماز کو ذرا زیادہ تاکید ہے سنت کو،
فرض نہیں کچھ بھی ضروری نہیں، لیکن مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نا، 2 بار بولے مغرب سے پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لو، تیسری بار کیا بولے جو چاہے پڑھو، نہیں تو پرواہ نہیں کرو، اس لیے کہ پڑھو پڑھو بولے تو مستقل روز پڑھنا شروع کرے، چھوڑیں گے نہیں نا، اس واسطے اللہ کے رسول یہ فرمانے کے واسطے یہ اتنی ضروری نہیں ہے جیسے ظہر وغیرہ کی سنت ہے، لیکن پڑھ سکتے۔ صحابہ کرام کیا کرتے، اور یہ اذان ہوتے ہی نا مسجد میں کھمبے تھے نا، معمولی چھت، کھمبے کے پاس جا کر نفل نماز پڑھتے، آڑ رہنا، ستھرا رہنا نفل نماز پڑھنے کے واسطے، جہاں چاہے نہیں کھڑے ہونا، سامنے آ کر دیوار کے پاس کھڑے ہونا، نہیں تو کوئی آدمی ہے اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام کے متعلق ابو داؤد کے اندر ذرا ان کی ٹوپی لمبی ہوتی تھی، وہ رکھتے تھے، نکال کر نماز پڑھتے تھے، ستھرا بولتے اسے، ستھرا، وہ رہنا بہت اچھا ہے۔ ہم لوگوں کی مسجد میں ستھرے کا خیال نہیں کرتے، جو چاہتا جہاں چاہتا کھڑا ہو جاتا، نہیں ویسا جائز نہیں، سامنے آ کر کھڑے ہونا۔ ہاں سعودی میں بعض مسجد میں دیکھا اتنے اتنے بڑے لکڑے بنا کو رکھے، اتنا ہے اس کو پر اتنا، کون بھی نفل نماز پڑھنا سنت وہ سامنے رکھ کر نفل نماز پڑھتے، کون بھی آ سکتے جا سکتے ہو نا۔ ہمارے یہاں اور یہاں بھی بہت مسجدوں میں دیکھا، حنفی مسجدوں میں باقاعدہ لمبے لمبے بنا کر رکھے ہیں، ایک ایک صف میں، ہر صف میں رکھے ہیں، کسی بھی تکلیف نہیں ہونا، سب جاؤ، اسے ستھرا بولتے، آڑ، اس لیے کو آڑ کہ وہ نمازی کے سامنے گزرے تو اسے بھی گناہ، ہماری نماز بھی بعض مرتبہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے واسطے کیا کریں گے لوگ، آنا جانا حساب سے رہتا نا، وہ سترے بنا بنا کو رکھیں۔ یہاں بھی دیکھا مدراس میں بھی کئی مسجدوں میں، بانمبڑی وغیرہ میں تو بہت ہے، کئی مسجدوں میں ایسا سمجھو کہ 4 فٹ کے بنا کے رکھ دیتے، کیا ابھی اس میں فرق پڑتا نہیں، لوہے کے بنا کے رکھے، معمولی کمبی کے، الحمدللہ رکھنا چاہیے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کھمبے کے پاس جا کو نماز پڑھتے تھے صحابہ، مغرب کی اذان ہوتے ہی نفل نماز، اب بھی پڑھتے الحمدللہ، چھوڑ دیے تھے ایک زمانے تک، ماشاءاللہ 10-15 سال سے پھر بھی شروع کر دیے نماز، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح حتی انی لا اقول اقرأ بأم الکتاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 سنت پڑھتے نا، وہ لمبی پڑھتے نہیں، معمولی پڑھتے، ہلکی پڑھتے 2 رکعت، اس لیے تہجد اتنی دیر پڑھے ہی نا۔ اب فجر کی نماز میں لمبی سورہ سب نہیں پڑھنا، کیا پڑھتے تھے اللہ کے پیارے رسول، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، مختصر پڑھیں، کیا بھی جماعت کو 20 منٹ ہی نہ لمبی شروع کر دیں سورہ بقرہ، نہیں، یہ بھی ایک سنت، فجر کے بعد فجر کی نماز لمبی ہونے والی ہے، اس لیے بھی تم ذرا مختصر پڑھ کے 2 رکعت ختم کر لو۔ کتنے جلدی پڑھتے تھے اللہ کے پیارے رسول، کتنی ہلکی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ اب کہتی ہیں کیا سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہیں، کہ نہیں جلدی رکو کو چلے گا نا، سوچتی تھی میں ایسا، اس کا مطلب وہ نہیں جو آج کل سپر فاسٹ نماز پڑھتے نا، آدھے منٹ کو 2 رکعت، ویسے نہیں بھائی، لیکن اللہ کے پیارے رسول سجود بھی برابر، سجدہ بھی برابر اور رکوع بھی برابر، لمبا نہیں کھڑے ہوتے تھے، لمبی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا آدمی اکیلا پڑھتا ہے نا دوسری نمازیں، زور سے پہلے، زور کے بعد، یا کہ سب دوسری نفل، وہ جتنی لمبی چاہے پڑھے اس کو اجازت ہے، ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے 2.5 پارہ، پرواہ نہیں، پڑھ سکتے نفل نماز میں، کیسی طاقت ہے ویسے، لیکن فجر کی سنت مختصر پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن آئے خطبہ شروع ہو گیا، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا، وہ 2 رکعت بھی ہلکی، لمبی نہیں پڑھنا، خطبہ ہوتا ہے نا، اس لیے ہلکی پڑھ کے بیٹھ جانا 2 رکعت۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعت الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ فجر سے پہلے کی دو سنت نمازوں میں اللہ کے رسول پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعت الفجر استجع علی شقہ الایمن، بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول فجر کی سنت پڑھ کے داہنی کروٹ لیٹتے تھے۔ یہ تو پہلے بولا نا، سنت چھوڑ دی ہم لوگ، کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح فلیستجع علی جنبہ الایمن رواہ احمد۔ اللہ کے رسول لیٹتے تھے، یہ بھی فرمائے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹو جی، حکم بھی دیا اللہ کے رسول لیٹو۔ تو فجر کی سنت پڑھ کے لیٹنا بھی سنت، اس کا بھی ثواب ملے گا، عمل کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ توتر له ما قد صلی، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی رکعت 2 رکعت کر کے پڑھا، تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت اللہ کے رسول پڑھتے تھے، 2 رکعت۔ اب اس میں اتنا نہیں آیا کتنے پڑھنا، کوئی آدمی تہجد پڑھنا چاہتے 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، صبح کا وقت ہونے والا 1 رکعت پڑھ لو، وتر پوری وتر ہو جاتی تمہاری، 8 پڑھے 9 ملا کر 10 پڑھے اور 1 اوکے۔ تو اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں کچھ لوگ بھائی وہ 8 رکعت کی کیا، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے، 10 بھی پڑھ سکتے، 20 بھی پڑھ سکتے تراویح، اس حدیث کو لے کر ایسے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول کی سنت تو تھی وہ 8 رکعت کی تھی، اس لیے کہ 3 دن جو اللہ کے رسول تراویح پڑھا 8 رکعت پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث بھی پوچھا ایک آدمی نے اللہ کے رسول رمضان میں کتنے پڑھتے تھے تہجد تراویح، کہا 8 رکعت سے زیادہ کبھی پڑھے نہیں جی اللہ کے رسول، 3 رکعت وتر پڑھے۔ تو بہرحال تہجد 2 رکعت پڑھ سکتے، 4 رکعت پڑھ سکتے، 6 رکعت پڑھ سکتے، 8 2 کر کے پڑھنا۔ حضرت عائشہ کی حدیث دوسری آتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے، کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے جی مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب زیادہ لوگوں نے یہی لیا کہ 4 رکعت بھی تہجد ملا کر پڑھ سکتے۔ حضرت عائشہ کے حدیث میں ویسا سنا ہے 4 رکعت اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے، مت پوچھو کتنی اچھی پڑھتے، بہت اچھی پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا 2 رکعت 4 پڑھ لینا، تھوڑی دیر لیٹتے اللہ کے رسول آرام کرتے، پھر بھی 2 رکعت پڑھتے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب وہ بھی لیا۔ تو بہرحال مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں نفل 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت ملا کر مت پڑھو۔ جیسے میں نے کہا ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ سکتے، 4 بھی ملا کر پڑھ سکتے نا، ویسا رات کی نماز کے لیے یہ ہے کہ مغرب سے لے کے فجر کے وقت ہونے تک جو بھی تہجد نفل پڑھنا چاہتے 4 رکعت 1 سلام سے مت پڑھو، 2 نفل نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اس کا مطلب۔ دوسری حدیث میں آیا کہ صاحب دن میں پڑھے تو بھی 2 رکعت پڑھنا، لیکن وہ حدیث ذرا ضعیف ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ظہر سے پہلے چاہے تو 4 رکعت ملا کر بھی پڑھو، نہیں تو 2 رکعت 2 سلام سے پڑھو۔ جمعے کے بعد 4 رکعت میں پڑھتا مسجد میں، ہمیشہ 1 سلام سے ہی 4 رکعت پڑھ لیتے، 2 الگ الگ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جمعے کے مشابہ ہو جاتی بول کر میں ویسے ہی کرتا، 4 رکعت ملا کر پڑھ لیتا۔ دن میں پڑھ سکتے، رات میں خیال کرے 2 رکعت پڑھے۔ وعن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر حق علی کل مسلم من احب ان یوتر ب5 فلیفعل ومن احب ان یوتر ب3 فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی نماز پڑھو جی، وتر کی نماز پڑھنا جی، پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی سنت موقدہ ہے نا،
کتنے رکعت پڑھنا؟ 5 پڑھو جی، 3 پڑھو، نہیں تو 1 پڑھو۔ اس حدیث میں 1 وتر کا بھی ثبوت ہے، اس سے پہلے کے حدیث میں بھی 1 رکعت کا ثبوت ہے۔ احناف کے یہاں 1 رکعت نماز ہی نہیں ہے، 1 رکعت نماز ہی نہیں ہے، 3 2 ہوتی ہے 4 ایسا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 رکعت میں وتر پڑھ سکتے، 5 رکعت وتر پڑھ سکتے، دیکھو ملا کر ایک ہی سلام سے۔ بیچ میں تہجد تشہد کو بیٹھنا نہیں، 1 پڑھے کھڑے، 2 پڑھے کھڑے، 3 پڑھے کھڑے، 4 پڑھے کھڑے، 5 رکعت کا سلام پھیر دیا، ایسا بھی ہے حدیث میں۔ 7 رکعت پڑھے تو 6 رکعت میں 1 تشہد، اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کو پھر 1 تشہد۔ 9 پڑھے، 8 رکعت پڑھ کے 1 تشہد، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے 1 تشہد۔ لیکن ہم لوگ یا تو 1 پڑھتے یا 3 پڑھتے، عام طور پر اللہ کے رسول وتر ایسا پڑھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ 3 پڑھے تو کیسا پڑھنا وتر؟ زیادہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھنا، زیادہ حدیثوں میں ایسا ہے۔ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، پھر اس کے بعد 1 رکعت۔ اور اگر کوئی آدمی 3 رکعت ملا کے پڑھا تو بیچ میں تشہد کو نہیں بیٹھنا، ایک ہی سلام سے 3 رکعت۔ لیکن زیادہ حدیثوں سے 2 رکعت 1 رکعت کا ثبوت ہے، وہ بہتر ہے ویسا پڑھنا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لیس الوتر بحتم کیات المکتوبۃ ولکن سنت سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کہتے ہیں وتر کی نماز فرض نہیں جی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت بتایا ہے، پڑھو وتر پڑھو۔ تو اس لیے میں نے کہا 5 نماز ہی دن میں۔ احناف کے ہاں فرض الگ ہے، واجب الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، وتر واجب، اور باقی سنتیں، ایسا وہ 3 بتاتے ہیں۔ زیادہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض سنت، واجب بولے تو فرض، فرض بولے تو واجب۔ لیکن ہمارے علماء میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی احناف جو بولے ہیں نا صحیح ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، بڑے عالم، تو وہ بھی بولتے ہیں کہ فرض واجب سنت ایسے ہی ٹھیک ہے بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب عید کی نماز فرض ہے، یہ واجب ہے بولتے ہیں، فرض نہیں بولتے اسے، واجب ہے بولتے ہیں، سنت نہیں، سنت سے بڑھ کر ہے درجہ واجب کا۔ تو وتر احناف کے پاس واجب ہے، ہم لوگوں کے پاس حضرت علی کی حدیث کے مطابق سنت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرض نماز کبھی سفر میں رہے تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر نہیں پڑھتے، نیچے اتر کر پڑھتے فرض نماز۔ نفل نماز اونٹ کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے، وتر بھی ویسے ہی پڑھے اللہ کے رسول۔ سفر میں نفل پڑھ سکتے بولا نا، سنت نہیں ہے، فجر کی سنت چھوڑ کر، فجر کی سنت ہے، باقی سنت نہیں ہے۔ سفر میں نفل پڑھ سکتے، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں وہ نفل پڑھتے جاتے ہیں، ذرہ جھکے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسا پڑھتے، سمع اللہ لمن حمدہ، اب بھی ذرہ جھکے سبحان ربی الاعلیٰ، تو بس میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لاری میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کار میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، 2 ویلر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے، لیکن خیال رہنا صاحب نماز شروع کر کے کسی کو دھکا نہیں مار دینا چاہتے، اس کا خیال کریں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان ثم انتظروا من القابلة فلم يخرج وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھائے، 1 دن پڑھائے، 2 دن پڑھائے، 3 دن پڑھائے، 4تھے دن انتظار کیے کہ اللہ کے رسول آئے نہیں۔ بولے دیکھو تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دیا، رات میں عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے پڑھو، پڑھتے کیا لوگ نہیں پڑھتے، تم پڑھیں گے، آنے والوں کو تکلیف ہو جائے گی نا، اس لیے میں آیا نہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا۔ شوق ہے کیا تمہیں پڑھ لو۔ اب 3 دن پڑھ کر اللہ کے رسول اس کو بتا دیے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے۔
اب اللہ کے رسول کے بعد وہ فرض نماز ہونے کا بھی نہیں، اب کون نبی بنیں گے؟ نبی کو نہ اللہ بولے گا یہ فرض ہے سنت ہے، اب تو نبی بھی بننے والے کوئی نہیں، اس لیے پورے رمضان میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ 8 رکعت پڑھتے اہل حدیث مسجد میں، 20 رکعت پڑھتے، کیا پڑھ لو بھائی ہم تو کچھ نہیں بولتے، لیکن اللہ کے پیارے رسول 20 رکعت نہیں پڑھے اتنا بولتے، اور کچھ نہیں بولتے، حرام ہے ناجائز اس کا بھی نہیں بولتے نا۔ اب ان کو کتنا غصہ 8 رکعت والوں پر، 3 رکعت 3 دن جنازہ پڑھے اللہ کے رسول، 3 دن پڑھ کو ختم کرو، کائی کو مسجد میں روز تراویح؟ ارے اللہ کے رسول کیوں روز نہیں پڑھائے؟ فرض ہو جائے گی بول کر، آپ کہاں فرض ہوگی جی؟ آپ کون سے نبی آنے والے ہیں؟ تو لہٰذا 30 دن بھی پڑھے تو تم کو کیوں تکلیف ہے بھائی؟ 8 رکعت بولے تو اتنا غصہ آتا ان کو معلوم ہی نہیں صاحب۔ حالانکہ ابن خزیمہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول 3 دن جو پڑھائے تراویح کی نماز 8 رکعت ہی پڑھائے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب رمضان میں جو تہجد ہے اسی کو اللہ نے وتر بنا دیا، لہٰذا وتر پڑھ لیا، یہ تراویح پڑھ لیا کافی ہے، تہجد نہیں ہے۔ لیکن احناف کے ہاں دوسروں کے ہاں بھی تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ مکہ میں بھی حنبلی مذہب ہے نا، تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے۔ پہلے 20 رکعت پڑھا دیتے، پھر رات میں 3 بجے 8 رکعت تہجد پڑھاتے، ان کے پاس بھی الگ ہے، لیکن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملا۔ اچھا، وعن خارجۃ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ یا خیر لکم من حمر النعم قلنا وما ہی یا رسول اللہ قال الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ ایک تم کو تحفہ دیا ہے جی، تمہارے جو لال اونٹ ہے نا، سب سے اچھے اونٹ، طاقتی اونٹ، مضبوط اونٹ، زیادہ دودھ دینے والے اونٹنیاں لال، وہ لال اونٹ رہے تو بہت بڑا مالدار کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ بڑا تحفہ دیا جی اللہ کو، اللہ تعالیٰ تم کو۔ کیا ہے وہ اللہ کے رسول، کیا ہے تحفہ؟ وتر کی نماز جی، بے حساب ثواب، پڑھو وتر۔ ٹائم معلوم کیا وتر کا؟ عشاء کی نماز پڑھ لیے تو شروع ہوتا، فجر کی کا ٹائم شروع ہوتا نا ختم ہو جاتا، اتنے لمبے ٹائم میں وتر پڑھو، 1 3 5 7 9 وتر پڑھو، تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے ہم کو۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر ضروری ہے جی، وتر نہیں پڑھنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کا درجہ واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث کو کمزور کہا ہے سب نے، واجب نہیں ہے بھائی، جیسے فجر کی سنت ہے، ظہر کی سنت ہے، ویسے ہی وتر بھی سنت ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر وتر چھوٹ گئی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھنا چاہے تو کیسے، وہ بعد میں آئے گا۔ تو اتنی حدیثیں ہم کو معلوم بھی آج، ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، 10 رکعت۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح مسلم میں، ام حبیبہ کی حدیث، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت نفل۔ سنت موقدہ بولتے ہیں اس کو، سنت راتبہ بولتے ہیں۔ باقی نفل نماز ربیعہ بن مالک کی حدیث میں آیا جتنے چاہے پڑھ سکتے، البتہ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، سورج سر پر کھڑا ہو تو تب نہیں پڑھنا نفل نماز، باقی جب بھی جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی حدیثیں ہم نے معلوم کی، انشاءاللہ باقی حدیثیں نفل کے تعلق سے، تہجد کے تعلق سے، اور اسی طرح چاشت کی نماز اور دوسری نمازوں کے تعلق سے آئندہ 4 شنبے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جو کچھ سنے ہیں اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔